اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت جنہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم حاضرین مجلس، آج کی اس پرونق محفل میں میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یعنی جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہے، وہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اسلام سے قبل کی حالت پر غور کرتے ہیں، اسلام سے قبل کی حالتوں کا جائزہ لیتے ہیں. اسلام سے قبل عرب و عجم کی جو حالت تھی، آج دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال اور ندی نہیں ملتی. ہر طرف شرک و کفر کا بازار گرم تھا، چوری، ڈکیتی، زناکاری عام تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت. قبیلے قبیلے کا دشمن تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حقوق سے نابلد تھے. گویا دنیا ضلالت و گمراہی کے عمیق غار میں گرنے کے قریب تھی کہ ایسے وقت میں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اسلام کا صاف ستھرا اصول عطا کیا اور درندہ صفت انسانوں کو اخوت و محبت کا درس دیا اور ہر شخص کو اس کا حق دیا. اگر کسی نے کسی کا حق دبانے کی کوشش کی
تو انہیں حق دبانے کی پاداش میں سزائیں دی اور انہیں اس بات کا بھی پیغام دیا لا يؤمن احدكم حتى احب لاخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری ومسلم۔ تو ہم سب سے پہلے اس پروردگار کا، اس رب العالمین کا جو کہ تمام دنیا کا پالنہار ہے، جو تمام دنیا کی تدبیر کرنے والا ہے، جو کہ تمام انسانوں کو رزق مہیا کرتا ہے، یہاں تک کہ سیاہ چٹانوں پر سیاہ چٹی کو رزق مہیا کرتا ہے، تو اس کا حق دیکھتے ہیں کہ بندوں پر اس پروردگار کا کیا حق ہے۔ تو اس اللہ کا، اس پروردگار کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ بھی احسان کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ وہ خواہ قرابت دار ہو یا اجنبی ہو، اور اسی طرح مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے بندوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی جانب سے بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا یشرک به شیئا۔ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو، اس انسان کو عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اسی حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، آپ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں جو کہ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ رب العالمین تم پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسانوں کو حکم دے رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت ایک سو ہو کر کرے۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہونا، الگ ہونا، یعنی شرک سے علیحدہ ہو کر، شرک سے الگ ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور اس اخلاص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں پر کیا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
امتیوں پر یہ حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اتباع نہیں کرو گے، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اطاعت ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی سے محبت، نبی کی اتباع کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اگر نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے بدولت انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اور اللہ رب العالمین اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور یہ دو چیزیں اخلاص اور اتباع سنت، یہ ایسی ہے یا ایسی چیزیں دونوں کہ اگر یہ دونوں چیزیں اگر کسی عمل کے اندر نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا كان العمل خالصا لم يكن صوابا لم يقبل واذا كان العمل صوابا لم يكن خالصا لم يقبل واذا كان العمل خالصا وصوابا يقبل ما كان لله فهو خالص وما كان على السنة فهو صواب، کہ اگر عمل کے اندر اخلاص ہے لیکن وہ عمل سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر عمل سنت رسول کے مطابق ہے لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہیں تو وہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عمل جس عمل کے اندر اخلاص ہو اور اتباع سنت کے مطابق ہو تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کی نزدیک قبول ہے۔ اور جو کام اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جائے تو عمل خالص ہوتا ہے، اور وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ عمل ثواب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والد کا اپنی اولاد پر کیا حق ہوتا ہے۔ تو ایک والد کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے کہ اولاد اپنے والد کا احترام کرے اور اپنے والد کی عزت کرے اور والد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر والد پر اولاد کا یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی خبرگیری کریں، اولاد کی تربیت کا دھیان دے، اولاد پر غور و فکر کرے کہ میری اولاد کدھر جا رہی ہے، میری اولاد کن لوگوں کی صحبت میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی لیے ہر والد پر واجب ہے، ہر والد پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھیں اور چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر مع من یخالف، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے تو کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرابت داروں کے ساتھ اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب ان يبسط له رزق في رزقه فليصل رحمه، اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرابت داروں کا احترام کرے، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا، اور کہ تم کہ یتیموں اور مسکینوں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے رہیں، حسن سلوک کی وصیت کرتے رہیں، یہاں تک کہ مجھے خدشہ ہوا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کر بارہا پڑوسیوں کے تعلق سے حکم دے رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کی ادا سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اگر کوئی جنت میں جانے کے لیے اس حدیث مبارکہ میں یہ شرط بتائی جا رہی ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے ادا سے، اس کے تکلیف سے محفوظ رہے۔ اور نبی کریم ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، اور دوسری حدیث میں ای المسلم افضل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم من لسانی و یدی، کہ تم میں سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا محفوظ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے مقام پر فرمان ہے من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاری ومسلم، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں تو بیکار کی بات کرے، بلکہ ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بڑی بات کرے یا خاموش رہے۔ اور پھر اس انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کی عزت نہ کرے، بلکہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کی عزت کرے۔ اور اسی طرح اسی حدیث مبارکہ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے۔ اس کے لیے درست نہیں ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ پڑوسی کا یعنی مہمان نوازی نہ کرے، اور کوئی بھی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو نبی راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست،
اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصح واذا مرض فعد واذا عطس فحمد الله فشمت واذا مرض فعد واذا مات فاتبعه رواه مسلم. اس حدیث مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. نمبر 1 پہلا اذا لقيته فسلم عليه، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے. اور سلام کے کیا آداب ہیں اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ذکر کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ليسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير وفي روایت مسلم والراكب على الماشي. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاہیے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑے کو سلام کرے اور جو چلنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے. اور اسی طرح اگر کم تعداد والی جماعت وہ بڑی تعداد والی جماعت کو سلام کرے اور جو سواری ہے اور جو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. تو اس حدیث مبارکہ میں سلام کے کیا آداب ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو ہر چھوٹے انسان کو، ہر چھوٹے آدمی کو، ہر چھوٹے انسان کو چاہیے جو عمر میں چھوٹے ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑے لوگوں کو سلام کرے. اور اسی طرح اگر چھوٹی جماعت ہے، چھوٹی جماعت کا گزر بڑی جماعت کے پاس سے ہو رہا ہے تو چھوٹی جماعت والے کو چاہیے کہ وہ بڑی جماعت پر سلام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب ذکر کیے ہیں. اس کے بعد اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا اذا لقيت فسلم عليه واذا دعاك فاجب، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے چاہیے کہ اس دعوت پر لبیک کہیں، اس دعوت کو قبول کرے. واذا استنصحك فانصح، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت مانگے یعنی اصلاح کے لیے کہے تو اسے چاہیے کہ دوسرا مسلمان اس کو نصیحت کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اور اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے بھائی کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر جسے چھینک آئے وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی عیادت کرے. اور اس کے بعد جو چھٹا حق ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب تم میں سے کوئی مسلمان یا کسی بھی مسلمان کی موت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو. تو اس حدیث مبارکہ میں جو حقوق ذکر کیے ہیں اس پر ہر انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پڑوسی ان کے تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی ایذا سے ایک مسلمان محفوظ نہ ہو. اور اسی طرح اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے وقت سلام نہیں کرتا تو یہ بھی جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یہ مفقود ہو جائے گا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے سلام میں پہل کرے. اور اس کے بعد جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. اور اگر ایک مسلمان دوسرے سے نصیحت مانگے تو نصیحت کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہی وہ نصیحت مانگ رہا ہے. اگر آپ نصیحت نہیں کریں گے تو جا کر کسی غیر کے پاس نصیحت طلب کرے گا تو دین اسلام کے خلاف بھی بھڑکا سکتا ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان اس سے نصیحت طلب کر رہا ہے تو نصیحت کرے. اور اس حدیث مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی قرابت دار ہے تبھی لوگ عیادت کرتے ہیں، اگر قرابت دار نہیں ہے تو عیادت نہیں کرتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ قرابت دار ہو یا نہ ہو اس کی عیادت کرنی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے. اور اسی طرح اگر ایک مسلمان کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. یہ نہ کہ کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اور اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جس نے آنے کے بعد، اسلام کے ظہور کے بعد اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی بھی، عورتوں کی قدر و قیمت نہیں تھی. اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے
جو آنے کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یا ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حقوق ہوتا ہے، وہ ضابطی اخلاق کو متعین کیا۔ اسلام سے قبل کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے اخلاق بہت خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا، یاد رہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ لوگ دعوت اسلام میں جو آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ تو ہم امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں ان کو اپنائیں۔ اور قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں اور اگر آپ بد زبان ہوتے تو یہ تمام لوگ آپ سے منفرد ہو جاتے، آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کے قریب نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوگی۔ اور ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے۔ کوئی انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت نہ کرے۔ اور پھر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہ اس کے مرنے سے پہلے مٹا دیے جائیں، اس کے تمام گناہ اس کے مرنے سے پہلے معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے تو شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے اسی وقت محبت کرے گا جب تم میری اتباع کرو گے۔ اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت نہیں کرے گا، اور پھر اللہ رب العالمین تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا جو بندوں پر حق ہے، ہر انسان کو چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو تمام دنیا کو تدبیر کرنے والا ہے، تمام دنیا کا پالنہار ہے، تو اس ناطے بھی اور اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ کی عبادت پر ابھارا ہے اور شرک سے اجتناب کرنے پر ابھارا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا خود فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتیوں پر ہم پر کیا حقوق ہے اس کو جانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اس کو مفقود نہ کر دیں، اس کو ختم نہ کر دیں، بلکہ اس پر عمل پیرا ہو تاکہ وہ جو حقوق ہیں وہ زندہ رہیں، وہ حقوق فوت نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کی خالص اتباع کرنے والا، اللہ کی خالص عبادت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔